السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی، باورچن کے نام کی نیو گھر میں تختی لگ چکی ہے۔ ظاہری بات ہے، جو خرچہ کرے گا، جو پیسہ لگائے گا، جو اونر ہوگا، اسی کے گھر کی تختی لگے گی نا۔ کوئی دوسرا تو جرت نہیں کر سکتا نا کہ وہ اپنے نام کی تختی لگوائے۔ تو یہ ساری جائیداد پراپرٹی یہ کس کی ہے؟ یہ ہے میڈم باورچن کی، اور میڈم باورچن ہی 6 فیکٹریوں کی مالک ہے، اور میڈم باورچن ہی دونوں گھروں کی مالک ہے۔ نہ تو ان گھروں کا مالک ان کا جو سو کالڈ ہسبینڈ ہے، مقیم حکیم ہے، نہ ہی ان کے 2 عدد جو بیٹے ہیں جن کا بڑا راگ الاپ جاتا ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے میری جان ہے، میں جان نچھاور کروں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میرے ماں کے قدموں کے نیچے ہمیں جنت نہیں ہوتی، ماں قربانی کا بکرا ہوتی ہے، ماں یہ کرتی ہے، ماں وہ کرتی ہے۔ او بی بی اسلام میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، تو کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے؟ تو اپنی بیٹیوں کو اپنی گود میں بٹھا کے رکھ، تو اپنی بیٹیوں کو پہلی بیٹی کا جب کانٹینٹ تھا نا بیبی والا، تو اس کے پیچھے پیچھے پاگل تھی یہ صرف ویوز کے لیے، اور اب دوسری بیٹی کا کانٹینٹ آنے والا ہے بیبی والا، تو اب یہ اسی کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ تو خود بڑی لالچن ہے، تو خود بڑی منافق ہے، تو خود بڑی تیز ہے، تجھے تو خود ویوز کے لیے تو کبھی کسی بیٹی کی طرف جھک جاتی ہے، کبھی کسی بیٹی کی طرف جھک جاتی ہے، تو خود انصاف نہیں کر رہی، تو دوسروں کو بھاشن جھاڑ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھئی اسلام میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ساری زندگی کے لیے اولادوں کو گود میں بٹھا لینا چاہیے۔ ہمارے تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی جو جوان ہوتا ہے نا، جوان اور گھوڑا اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا، مطلب کہ جوان کو مائیں گھروں سے نکال دیتی تھیں دین کی خدمت کے لیے اور حلال رزق کمانے کے لیے۔ یہ کون سی ماں ہے جو بیٹیوں کو گود میں بٹھا کے فخر محسوس کرتی ہے اور یہاں پہ آ کے الٹے سیدھے بھاشن جھاڑتی ہے؟ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ ماں باپ سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ اچھے نہیں ہوتے جو ساری زندگی کے لیے اولاد کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ ہی ان کو چننے مننے کاکے بنا کے رکھتے ہیں۔ یہ تربیت جو تم دے رہی ہو نا، یہ جو تم لوگوں کے ذہن میں خرافاتیں بھر رہی ہو، بالکل بھی یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ ہر وقت تم اسلام مخالف کنٹینٹ شیئر کرتی ہو، ہر بات تم شریعت کے خلاف کرتی ہو، ہر بات اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے احکامات کے خلاف کرتی ہو، اور پھر یہاں پہ آ کے بیٹھتی ہو کہ تم بڑی نیک ہو۔ اچھا، ان کے گھر کی تختی تو اس کی لگ گئی ہے، کیونکہ بھئی بنا جو یہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مردوں میں تو اتنی غیرت ہے نہیں کہ کوئی کما کے تو کوئی پراپرٹی لے لیں یا کچھ کما لیں۔ باورچن کما رہی ہے تو باورچن لگا رہی ہے، تو باورچن کے نام کی تختی بھی لگ رہی ہے۔ اب پہلے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہماری بیویوں کا کوئی نام نہ لے، ہماری بیٹیوں کا کوئی نام نہ لے، کسی کے گھر میں، مطلب کہ یہاں تک کہ نامحرم مرد کا عورت کے سامنے ذکر کرنے سے بھی سختی سے منع کیا گیا کہ کوئی بھی نامحرم جو مرد ہے اس کا اپنی عورتوں کے سامنے اس کی تعریف نہ کرو، اس کا ذکر نہ کرو، تاکہ عورت کے مائنڈ میں یہ بات نہ آئے کہ فلاں بندہ اچھا ہے میرے ہسبینڈ سے یا میرے باپ سے یا میرے بیٹے سے۔ تو اسی طرح عورتوں کو بھی اسلام میں بولا گیا کہ جو نامحرم عورتیں ہیں تمہارے مردوں کے لیے، ان کی تعریف مت کرو اپنے مردوں کے سامنے، اور نہ ہی ان کے نام پکارو۔ بھئی یہ کیسی گھٹیا ترین فیملی ہے، ہر کام ان کا اسلام مخالف ہے، ہر کام ان کا، میں کہتی ہوں یہ مسلمان نام کیا ہے، صرف یہ جو ان کا اسلام ہے نا، وہ یہ ہے بس نماز پڑھ لو۔ نماز کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ نماز جو آپ کو بتا رہی ہے نا، جو آپ اللہ کے حضور 5 ٹائم کھڑے ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں قرآن پاک میں، اس پہ جب تک آپ عمل نہیں کرتے ہو تو ایسی نمازوں کا تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ذات رب کی ذات معاف کرنے والی ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے میں تو اس پہ ہی بات کروں گی نا۔ آج اس نے پھر اتنا گھٹیا ایک تو رسم شیئر کی، اس رسم کا کوئی اسلام سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کے بعد اس نے پھر بھاشن جھاڑے کہ بھی کون سے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو، جانور ہوتے ہیں وہ، جانور ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کک مار دیتے ہیں، پال کے بڑا کر کے بھگا دیتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے ہمیں جنت نہیں رکھی گئی۔ او ماں تو بڑی ہستی بتائی گئی ہے، ماں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں کی میں تمہیں مثال دیتی ہوں۔ بڑی تم مزاروں پہ جاتی ہو نا، جنہوں نے اپنے 6 سال یا 8 سال عمر تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کا عبد القادر جیلانی، جب ان کی ماں نے انہیں علم دین کے لیے دوسرے ملک جب روانہ کیا تھا، تو ایک قافلہ جس پہ ڈاکو نے حملہ کیا تھا، آپ سب نے بھی وہ سٹوری پڑھی ہوگی، تو وہاں پہ ڈاکو نے سب کو لوٹ لیا تھا، تو جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے خود ڈاکو کو بتایا کہ میری امی نے مجھے اتنے درہم دیے تھے جو اس طرح انہوں نے میری قمیض کے اندر سلائی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ اتنا بچہ نیک ہے اور اتنی اس کی ماں کی اچھی تربیت ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلا، لیکن وہ بتا رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے کہ میرے پاس اتنے درہم ہیں، تو انہوں نے وہیں پر توبہ کر کے ان کے، مطلب کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے۔ مائیں تو یہ ہوتی تھیں، مائیں تو ایسی ہوتی تھیں، مائیں تو یہ تربیت کرتی تھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں وہ جو ہے وہ تلواریں تھما دیتی تھی کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ غزوات میں شرکت کرو۔ تم کون سی ماں ہو جس کے قدموں کے نیچے تم کہہ رہی ہو جنت ہے؟ ہاں بھئی تم ہی دنیا کی ایک ماں ہو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جاہل عورت۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تو جو حکم فرمایا نا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنی بچیوں کو کی ایسی تربیت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے
اپنی ایک بیٹی یا دو بیٹیوں کی دو بیٹیوں کا بولا، تو جب کسی نے کہا کہ اگر ایک بیٹی ہو تو انہوں نے کہا ایک بیٹی کی بھی تربیت اچھی کرے گا، سنت شریعت کے مطابق کرے گا، بچی جو ہے وہ نیک ہوگی، ٹھیک ہے، صالحہ ہوگی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ایسے جیسے یہ دو انگلیاں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے دونوں انگلیوں کو کا اشارہ کر کے فرمایا تھا. تو تم کہاں سے ہوگی؟ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں کیمرے پکڑا دیے ہیں، موبائل دے دیے ہیں کہ یہ لو بیٹیوں موبائل لو، اور حاملہ عورت کو بیٹی کو لے کے تم وہاں پہ مستریوں کے پاس پہنچ گئی ہو، مرد تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا، بعد میں وہ مظہر آیا ہے بیوی کو لے کے. غیرت نام کی تمہارے مردوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، مرد سارے غائب ہیں، اور تم وہاں پہ چاروں عورتیں موبائل لے کے، بہو کو لے کے، دو جوان بیٹیوں کو لے کے خود جا کے وہاں پہ اتنا سارا مزدور لگے ہوئے ہیں، گزرتے راہگیر ہوتے ہیں، کتنے بندے ہوتے ہیں. اور تم کون سی ماں ہو جس کے قدموں کی نیچے جنت ہے؟ اور مائیں تو کہتی تھی کہ ہماری بیٹیوں کو کوئی نامحرم کی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، وہ مائیں ہوتی ہیں جنتی، ٹھیک ہے نا. وہ مائیں جنتی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہے نا ان کی کوئی آواز نہ سنے غیر محرم، وہ جنتی مائیں ہوتی ہیں. تم جیسی تم ہوگی جنتی، میں یہ نہیں کہتی نہیں ہے تو کہا اللہ جانتا ہے، اللہ کے قریب کون ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو وہ بات کروں گی نا جو مجھے دکھایا جا رہا ہے، جو مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے سنایا جا رہا ہے. تم جنتی ہو جس کی حاملہ بیٹی جو ہے وہ ایک دن گھر نہیں بیٹھی، 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ڈیبر روم اس نے اپنے پتنی دردیں کیا کیا شیئر کیا. ڈوب مرو. میں کہتی ہوں شرم کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے. تم لوگ اتنے ڈھیٹ اور بے غیرت ہو چکے ہو کہ تم لوگ یہاں پہ آ کے خود کو تم لوگ ابائے پہن لیتے ہو، پیٹ تمہاری بیٹی کا باہر نکل رہا ہے، اوپر سے اس نے سکارف لیا ہوا، اتنا اس کا وزن ہوا پڑا ہے، اور وہ چل پڑی ہے تمہارے ساتھ اوپر وہ کیا باندھنے کے لیے، پتنی کنگنا جو تم لوگوں نے خرافاتیں مچائی ہوئی ہیں لوگوں کو کہ ذہنوں میں تم لوگ گندگیاں بھر رہے ہو ہیں. میں تو تم لوگوں کے دیکھنے والوں پہ حیران ہوں جو تم لوگوں کو دیکھ کے آ کے تو تم لوگوں کے لیے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. جو لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہو. ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو جو ہمیشہ ہی اسلام مخالف بات کرتی ہے. مائیں یہ نہیں ہوتی جانوروں کی طرح کہتی ہے کہ وہ کک کر دیتے ہیں. جو لوگ اپنی جو اولاد کا خیر خواہ ہے نا، جو جس کو اپنی اولاد سے محبت ہے باورچن، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے نا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ بچوں اپنا کماؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، تم خود کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہیں آندھی طوفان بارش کسی چیز میں بھی تمہیں خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ کسی سارے کی ضرورت نہ ہو. زندگی میں کوئی دھکے کھا رہے ہو تم لوگ، کوئی برا وقت آ جائے تو تم چٹان بن کے اس برے وقت کا سامنا کر سکو. تم بڑی اچھی ماں ہو، تم لوگ گودوں میں تم نے 40 سال کی بیٹیوں کو گودوں میں بٹھایا ہوا ہے. ہماری طرف سے تم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بھی رکھ لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بی بی باورچن تم 24 گھنٹے اپنی بچیوں کے ساتھ رہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہاں پہ آ کے غیر اخلاقی کانٹینٹ مت شیئر کرو، غیر اسلامک کانٹینٹ مت شیئر کرو. اسلامک کارڈ کھیل کے تو تم لوگوں کو گمراہ کر رہی ہو. تمہارے منہ پہ اوپر تم نے ہزار لبادے اوڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ جب تمہارے گھر اولاد ہو نا، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اس کی سنت اور شریعت کے مطابق پرورش کرو. تم نے کیا کیا اپنی بچیوں کے ساتھ؟ تم نے بیٹے گھر میں ویلے بٹھائے ہوئے ہیں. شوہر تمہارا نکارا ہے جو کہتا ہے کہ فیکٹریوں کی مالک بھی میری بیوی ہے، گھروں کی مالک بھی میری بیوی ہے، پلاٹوں کی مالک بھی میری بیوی ہے، ٹیکس ہولڈر بھی میری بیوی ہے. تو تم نے کیا دیا؟ تمہارے شوہر نے کیا دیا اپنے بیٹوں کو؟ اس نے کیا سکھایا؟ ویلا رہنا. تم جتنی میں کہتی ہوں بے رحم ماں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کیا. ان کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹو جاؤ اپنا کماؤ، ہاتھ پاؤں چلاؤ، مزدوری کرو، محنت کرو، اپنا مقام بناؤ، اپنی ورتھ بناؤ، اپنی پراپرٹیاں بناؤ، اپنی جائیدادیں بناؤ. میرے اوپر تم لوگ کبھی بھی ڈیپینڈ نہ کرنا ہے. میرا جو کچھ ہے تمہارا ہے، لیکن جب تک میں ہوں یہ میرا ہے. تم اپنا خود بناؤ. تم ابھی تک تمہارا بس نہیں چلتا کہ چوڑیاں کوٹ کے ان کے منہ میں ڈالو. تم تو ڈائن ہو، تم تو ماں ہو ہی نہیں. ماں ایسی کبھی بھی نہیں ہوتی. ماں تو ہوتی ہے نا وہ جب بچہ چلتا ہے نا تو گرتا ہے، وہ اس کو اٹھاتی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ آج گرے گا پھر اٹھے گا، سنبھلے گا، اور اس نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. تمہارے بچے تو تمہارا جو بیٹا ہے مقیم کیا کہتے ہیں تحسین، وہ تمہارے پلو کے ساتھ 24 گھنٹے بندہ رہتا ہے. ابھی تک اس کو گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آئی. جدھر تم جاتی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اکیلا وہ کہیں جا نہیں سکتا. یہ تمہاری ہمدردی ہے؟ یہ تمہارا پیار ہے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھا لکھا کے باہر ممالک میں بھیج دیے، آج وہ بچے کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں اپنے بل بوتے پر. یہ کوئی پیار نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ یوٹیوب سے کما کے جائیدادیں بناتی رہے، نام اپنا، اور بچوں کو چھوٹے موٹے گفٹ دے کے. ابھی دیکھیں گھر بھی بن رہا ہے. کس کا نام لکھا گیا؟ اسی میڈم کا نام لکھا گیا نا، کسی بیٹے کا تو نام نہیں لکھا گیا. لیکن خود کو بڑا فیل کرانے کے لیے، خود کو بڑا شو کروانے کے لیے لوگوں کو اس نے کیا کہانی سنائی کہ میرے دونوں بیٹوں کا پورشن ہے.
آج بیٹیاں آئیں، انہوں نے کہا بھائی ان کو پتہ ہے نا ہماری اماں کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ تو دھڑلے سے کہیں گی یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے. وہ کیوں کہیں گی؟ کیوں کس حق سے وہ بھابھی کو کہیں گی کہ بھائی یہ تمہارا پورشن ہے؟ کیونکہ بھابھیوں کے جو شوہر ہیں نکارا نکمے نکھٹو، ان کا تو ایک پیسہ نہیں لگ رہا اس میں. جب ان کا پیسہ نہیں لگ رہا تو پھر کس منہ سے وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا گھر ہے؟ گھر تو ماں کا ہے، ماں پھر بیٹیوں کو دے، جب دمادوں کو دے، جس کو دے اس کی مرضی، کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی جائیداد ہے. تو تم کہاں سے اچھی ماں بن گئی ہیں؟ تم اچھی ماں ہوتی نا تو تم اپنے بیٹوں کو بولتی بچوں اپنا محنت سے اپنا کام کرو، اپنا کماؤ حق حلال کی روزی اور اپنی جائیدادیں پراپرٹیاں بناؤ. میں جو بنا رہی ہوں نا یہ جاتے ہوئے تمہارا ہے، تم سب کا، تم سب برابر میں آپس میں تقسیم کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن تم اپنے بچوں کو تم نے محتاج بنایا ہوا ہے اپنا، اپنی بہو کو تم نے محتاج بنایا ہوا ہے اپنا، وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے؟ اپنے دمادوں کو تم نے نیچے لگایا ہوا ہے تحفے دے دے کے، روٹیاں کھلا کھلا کے ان کو. اور تمہیں شاید یہ ایک ڈومینیٹ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا جس کو لیڈ کرنے کا، لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے، تم گھر میں سے کسی کو آگے نہیں نکلتا دیکھ سکتی. تم نہیں چاہتی کہ تمہاری بہو انڈیپینڈنٹ ہو، تمہاری بچیاں خود مختار ہو، تمہارے داماد خود مختار ہوں، تمہارے شوہر خود مختار ہو، تمہارے بچے خود مختار ہو. جتنی ظالم تم ہو نا اتنا ظالم کوئی بھی نہیں ہے. تم نے سب کو مٹھی میں رکھا ہوا ہے، سب کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے سے گفٹ دے کے لوگوں ان کے بچیوں کے منہ پہ مار کے بیٹیوں کے یہ فیل کرواتی ہو کہ میں دنیا کی عظیم ترین ماں ہوں. اور تم عظیم ترین ماں نہیں ہو. ماں وہ عظیم ترین ہوتے ہیں جن کی پراپرٹی کا کوئی حساب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو کہتے ہیں خود کماؤ خود کھاؤ، جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ پراپرٹی کا تمہاری ہے. لیکن تم کیا ہو؟ تم نے تو اپنے بچوں کو نیلا بنایا، اپنے دیلا بنایا ہے. ان کو کچھ کام نہیں آتا، کوئی عقل نہیں ہے ان میں، کوئی شعور نہیں ہے. ان کو کپڑا جوتا لینا نہیں آتا. تم جاتی ہو، تم لے کے آتی ہو سارا کچھ. پورے گھر پہ تمہارا قبضہ ہے، پوری جائیداد پراپرٹی ہر چیز پہ تمہارا ہولڈ ہے، ہر چیز کو تم نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. شوہر کو تم اپنے اشاروں پہ چلاتی ہو، بیٹیوں کو، دمادوں کو، ہر ایک کو اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے دن رات ان کی خوش آمدید کرتی ہو، دن رات ان کو پکا پکا کے ٹھساتی ہو، صرف اس لیے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہے کہ بس میں ہوں، میں سب سے بڑی، میں سب سے اونچی. تو بی یہ ہمدردی نہیں ہوتی. ہم جو سوچتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے بچے آزاد ہیں، ہم نے ان کو تعلیم دی، وہ نیک ہیں، وہ جائیں محنت کریں، کمائیں، جتنا مرضی جوڑیں، جتنا مرضی بنائیں. ہم ان کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتی. ہماری بہویں خود کام کریں، گھر میں بیٹھیں، پردے میں بیٹھیں، شور کما کے کھلائیں، ان کی اپنی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنی پراپرٹیاں بنائیں، اپنی جائیدادیں بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے جو تم لوگوں کو سکھا رہی ہو یہاں پہ آ کے. اپنی جو تم لوگوں کی ذاتی رائے ہے نا اس کو اپنے تک رکھو، لوگوں کے ذہنوں میں گندے فطور مت بھرو. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.